السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں۔ سب سے بڑی خبر جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ان کی ہمت جواب دے چکی ہے، برداشت جواب دے چکی ہے، اور اسی حوالے سے آج پی ٹی آئی کی جانب سے ایک طرح سے دمہ دم مست قلندر کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ کافی اہم جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس آج پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی، اور چھوٹی عید سے پہلے دو بڑی قربانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے مانگ لی گئی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت مفادات کی جنگ زور پکڑ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر مختلف ایسے جو گروپس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بظاہر پارٹی کو نہ صرف کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ خود کو اس تمام تر صورتحال سے فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک بڑی افسوسناک قسم کی خبر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے کچھ ممبران کی جانب سے چلائی گئی، جس کی چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان اور پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس کی نہ صرف تردید کی گئی بلکہ اس کو قابل مذمت بھی قرار دیا گیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ میں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس رکھی گئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن ہمیں کافی زیادہ اگریسو موڈ میں نظر آئے۔ ویسے رؤوف حسن صاحب بڑی بہترین ان کی ایک اردو ہے، بڑے بہترین انداز میں، بڑے نپے تلے الفاظ میں وہ اپنے پارٹی کا موقف وہ پیش کرتے ہیں۔ جب ان کو گزشتہ سال پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا اور وہ میڈیا کے اوپر آئے تھے، ٹی وی چینلز کے اوپر آئے تھے، پارٹی کی نمائندگی کی تھی، تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا تھا، لیکن وہ ذرا دھیمے مزاج کے ہیں، بہت زیادہ ہمیں وہ اگریسو موڈ میں نظر نہیں آتے، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے جس طرح کا وہ رگڑا کھا رہی ہے، جس طرح کے مشکل حالات سے گزری ہے، میرے خیال میں وہ شاید ان تمام حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کوئی بہت زیادہ ایسی اشتعال انگیز قسم کی سیاست کرنے کے جو ہے وہ موڈ میں دکھائی نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے کارکنان کی جانب سے، سپورٹر ووٹرز کی جانب سے رؤوف حسن کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ اسی حوالے سے غالباً دسمبر کے مہینے میں صحافیوں کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں انہوں نے اس بات کا کھل کر اعتراف کیا کہ ان کی جو یہ ذرا تحمل مزاج قسم کی پالیسی ہے، اس پر ان کو پارٹی کارکنان کی جانب سے شدید دباؤ کا بھی سامنا ہے، لیکن وہ شاید وقت کی ضرورت تھی، وہ چلتے رہے اس چیز کو لے کے، جو ہے وہ اس پر عمل کرتے رہے جو عمران خان صاحب ان کو ہدایات دیتے رہے، لیکن اب یہ نظر آتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب جیسے دھیمے مزاج کے جو شخص ہیں، ان کی ہمت، ان کا صبر بھی جواب دے چکا ہے۔ آج ان کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے لیے ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 استعفے طلب کیے، ایک استعفیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، دوسرا استعفیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا ہے، اور ان 2 ججز سے استعفیٰ طلب کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان، جنہوں نے 25 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو خط لکھ کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور آئی ایس آئی کے کردار کو جو ہے وہ اس کو چارج شیٹ کیا تھا۔ کافی سنگین الزامات اس خط کے اندر لگائے گئے، اور یہ دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ سال مئی سے ان تمام حالات و واقعات سے مکمل طور پر باخبر تھے، اور گزشتہ روز جو اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فل کورٹ کے حوالے سے جاری کیا گیا، اس میں بھی اس بات کا پہلی بار ذکر کیا گیا کہ جب یہ خط لکھنے سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ججز کالونی میں فردن فردن بلایا، افطار پر ان کو دعوت دی گئی اور ان کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی ایک خاتون جج کو خط نہ لکھنے کے حوالے سے بھی شدید دباؤ کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود ان 6 جج صاحبان نے ہمت جٹائی، انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام تر افسوسناک واقعات ایک خط کی صورت میں چیف جسٹس پاکستان سمیت معزز جج صاحبان تک پہنچائے۔ اب یہ آگے چیف جسٹس کی ذمہ داری تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مجرمانہ کردار تھا وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آ چکا تھا، اور گزشتہ سال بھی
ان جج صاحبان نے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی، اور اس وقت مجھے کچھ ایسے ذرائع کی جانب سے خبر ملی تھی کہ جب پنجاب کے پی الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال دونوں صوبوں میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے مقدمات سن رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے، اس وقت خوشاب میں ان کی فیملی کے 2 افراد مبینہ طور پر اغوا ہو چکے تھے، اور شاید اسی وجہ سے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا سکے، وہ وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ کر سکے، اسی وجہ سے شاید وہ کمزور پڑ چکے تھے، کیونکہ ان کی فیملی کے 2 لوگ اغوا ہو چکے تھے۔ اب جو خط ان جج صاحبان کی جانب سے سامنے آیا، اس میں بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے جو قریبی عزیز تھے، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے، اور ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور اس کا مقصد جج صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنا تھا، ان سے مرضی کے فیصلے لینا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی علم میں تھی گزشتہ سال سے، لیکن ہر بار وہ ٹالتے رہے، اس معاملے کو دباتے رہے، اور پھر چیف جسٹس پاکستان کو بھی 19 مئی 2023 کو آگاہ کیا گیا، جب وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ 17 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عہدے کا حلف اٹھایا، لیکن 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور قاضی صاحب نے اس دوران بھی ان تمام جو معاملات تھے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ بھی چیف جسٹس نے خود سنا، لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان کا کیس نہ سنا، اور نہ اس کو جو ہے وہ ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ یہ میرے خیال میں دونوں جو چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دونوں یہ اقدامات ہیں، یہ ایک طرح سے مجرمانہ خاموشی میں آتے ہیں، یہ ایک طرح سے خاموش سہولت کاری میں آتے ہیں، کیونکہ واقعات کو، جرائم کو دبانا یا اس کو نظر انداز کرنا بھی اس کی سہولت کاری کے مترادف ہے، اور شاید یہی ان 2 جج صاحبان کا جرم ہے، اور میری اپنی یہ رائے ہے کہ ان دونوں جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہونا چاہیے، اور اس ریفرنس میں ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتنے پر ان کے خلاف جو ہے یہ مس کنڈکٹ کا کیس ہونا چاہیے، اور ان کے سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کارروائی آگے بڑھا کر ان دونوں جج صاحبان کو بھی عہدوں سے اسی طرح برطرف کرنا چاہیے، جیسے گزشتہ دنوں قاضی صاحب نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو برطرف کرنے کی سفارش صدر پاکستان کو بھجوائی تھی، اور انہی 2 جج صاحبان کے یہی وہ کنڈکٹ تھا جس کو آج مد نظر رکھتے ہوئے رؤوف حسن کی جانب سے دونوں جج صاحبان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے طلب کیے گئے، کیونکہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں، آئین پاکستان کا تحفظ کرنے میں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے میں، اپنے ہی برادر ججز کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ جو چیف جسٹس اپنے برادر ججز کو انصاف نہ فراہم کر سکیں، جو چیف جسٹس اپنی عدالتوں میں خفیہ اداروں کی مداخلت کو نہ روک سکیں، وہ چیف جسٹس کیسے بھلا عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے؟ وہ کیسے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی پر نوٹس لے سکتا ہے؟ وہ کیسے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی پر کارروائی کر سکتا ہے اور ذمہ داران کو کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا حکم دے سکتا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بظاہر پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے جج کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں، اور ان کی جانب سے عام انتخابات میں ہونے والی بدترین تاریخی دھاندلی پر بھی مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اپروچ کیے جا چکے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آگے اس پر کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا صبر شاید اب جواب دے چکا ہے، اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ آج ان دونوں معزز جج صاحبان سے استعفے طلب کیے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ دونوں جو جج صاحبان ہیں یہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں۔ بظاہر اب پی ٹی آئی اگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اہم پیش رفتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مفادات کی لڑائی بہت شدت اختیار کر چکی ہے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اس سے پہلے شیر عبد المروت کا نام سامنے آتا رہا، کافی متنازع بیانات انہوں نے دیے، شاہد افریدی کے حوالے سے انہوں نے شاہد افریدی کی حمایت کی، اور پی ٹی آئی کے موقف کی ایک طرح سے انہوں نے نفی کی، اور انہوں نے شاہد افریدی پر تنقید کو بھی منفی مہم قرار دیا،
اور پھر اس کے بعد دیگر کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے. پھر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے تین نام ایسے تھے جن پر پارٹی کے اندر سے کارکنان اور جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے بھی انگلیاں اٹھائی گئیں. ایک تو حامد خان صاحب کا کردار ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حامد خان صاحب پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کی کوئی حتمی کارروائی یا کوئی احتجاج کا آغاز کرنے میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اب وہ بلا مقابلہ سینیٹر بھی منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا نام بیرسٹر گوہر خان کا بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی معاملات کو انتہائی دھیما لے کے چل رہے ہیں. اور تیسرا نام عمر ایوب کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر بابر اعوان کا بھی نام سامنے آتا ہے. بیرسٹر علی ظفر کے اوپر بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کا الزام ہے کیونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ نہیں پہنچ سکے تھے. لطیف کھوسہ کا کیس جب اسلام آباد میں غالباً بدھ کے روز تھا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی بجائے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے چلے گئے جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ اس پر کارروائی مؤخر کر دی گئی. اسی طرح اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر ان پی ٹی آئی کے لوگوں کی بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلا حضرات اب مزید مار کھانے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ سخت اور احتجاجی سیاست نہیں کرنا چاہتے. شاید وہ ڈر چکے ہیں, خوف زدہ ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے وہ ان کی جو سیاست ہے وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. ان میں ان کی جو توانائی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اب ایک اور نام ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ وہ بھی ممکنہ طور پر پارٹی کے اندر تقسیم کی وجہ بن رہے ہیں اور وہ ہیں بیرسٹر عمیر نیازی. اور اسی حوالے سے آج عمران خان کی اہلیہ جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان, ان کے حوالے سے آج منفی خبریں چلوائی گئیں, ان کے خلاف جھوٹی خبریں چلوائی گئیں. اور اب بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے, ایکس ہینڈل ہے, وہاں سے بھی علیمہ خان کے خلاف ان منفی اور من گھڑت خبروں کو مسترد کیا گیا ہے, رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی حکم چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے نہیں دیا گیا جس میں علیمہ خان کو پارٹی کے معاملات سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہو. پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ علیمہ خان نے کبھی پی ٹی آئی کے جو سیاسی امور ہیں, انتظامی امور ہیں, ان میں مداخلت نہیں کی. اور اس حوالے سے جو خبریں سوشل میڈیا پر اور جو روایتی میڈیا اس کے اوپر گردش کر رہی ہیں وہ من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علیمہ خان سے کن لوگوں کو تکلیف ہے, کون ہے جو علیمہ خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. عمران خان علیمہ خان کا بھائی ہے, 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, تو بہنیں کیوں نہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں, اس کے مقدمات میں وہ ہر جگہ پیش ہوں, اس کی ہمت بندھائیں, اس کے ساتھ کھڑی ہوں. تو یہ بہنوں کا اپنے بھائی کے لیے ایک پیار, ایک خلوص, یہ ایک قدرتی بات ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے خلاف بھی اسی طرح منظم مہم چلائی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر ان کے خلاف بینر لگائے گئے. علیمہ خان اور بشرا بی بی میں تقسیم اور لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی. بشرا بی بی کی گاڑی جب اڈیالہ جیل پہنچی تھی تو ان کی گاڑی کے آگے گھٹیا نعرے لگوائے گئے. تو یہ سارے کرنے والے کون تھے؟ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگوں کے بھی نام سامنے آتے ہیں اور میرے خیال میں یہی وہ مفاد پرست لوگ ہیں جو عمران خان کی جیل میں ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر اور محدود قسم کے مفادات ہیں. بہت جلد ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ اس وقت یہ بات طے ہے کہ جو کوئی عمران خان کو دھوکہ دے گا, جو کوئی عمران خان کے مینڈیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, اس کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کے لیے باب بند ہو جائے گا. یہ چیزیں بہت جلد منظر عام پر آئیں گی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے اور جب عمران خان صاحب شاید جیل سے رہا ہوں گے تو پھر ایسے بہت سارے مفاد پرستوں کا ایک اور کلین اپ جو ہے وہ فیز ہمیں دیکھنے کو ملے گا. جیسے بہت سارے مفاد پرست اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے اور ڈوبتے جہاز کو دیکھ کر جیسے چوہے چھلانگ لگاتے ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی پر مشکل آئی تو بہت سارے سیاسی چوہے پی ٹی آئی کے جہاز سے کود گئے. لیکن پی ٹی آئی آج بھی وہیں موجود ہے اور وہ کودنے والے چوہے شاید پانیوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پارٹی کے اندر سے, پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اور آپریشن کلین اپ شروع ہونے والا ہے جس میں وہ تمام مفاد پرست بھی پارٹی سے اسی طرح جو ہے وہ بے دخل کر دیے جائیں گے
جس سے جیسے اس سے پہلے محمود خان ہوں یا پرویز خٹک سمیت بہت سارے لوگ تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا اہم پیش رفت دیکھنے کو ملتی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے گیئر تبدیل کر چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے سخت اور مزاحمتی سیاست دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔